علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خیر اور شر میں فرق کرنے کی ایک ایسی صلاحیت عطا کی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم اس کا استعمال کرتے تو ہم اپنے لیے راحت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ مذہب کو ایک بڑی تعداد نے اپنے لیے پابندیوں کے نام پر منفی سینس میں لیا ہے، لیکن جس شخص کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو، تو اس سے بڑا بد نصیب شخص کوئی نہیں۔ لیکن وہ آزادی کے نام پر بعض اوقات ایسے نقصان کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں اس کو ساری مرہم پٹی خود ہی کرنی پڑتی اور کوئی گرہ لگانے کے لیے بھی اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ فتنے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، کچھ کو اصولوں کی روشنی میں سمجھایا کہ آنے والے حالات میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو سمجھدار لوگوں کو الگ سے کچھ چیزوں پر توجہ دینے کے لیے احکامات کی شکل میں قرآن و سنت کے ذریعے رہنمائی دی گئی کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھو، ادروائز یہ نقصان ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق معروف تھا کہ وہ اکثر فتنوں کے متعلق سوال کرتے۔ تو کسی نے کہا یار تو جب بھی پوچھتا ہے فتنوں پر ہی پوچھتا ہے، تو کوئی اور سوال بھی کیا کر۔ تو وہ کہنے لگے میں فتنوں کے متعلق اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ لا علمی کی وجہ سے میں کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں بچ جاؤں گا، مجھے کہ شر کی پہچان ہی نہیں ہے تو میں نے بچنا کہاں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکلی صحت کے سلسلہ میں ویکسین کا ایک تصور ہے، تو ویکسینیشن بیماری کے بعد نہیں ہوتی، یہ بیماری سے پہلے ہوتی، بیماری کے بعد تو کوئی اور علاج ہوتا ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں، اس میں گونج ہے۔ اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح صحت کو ابھی بیماری لگی نہیں لیکن ہم ایڈوانس اس کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، ایسے ہی ضروری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان، ہمارے نظریات، صحت کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے، تعلق باللہ، کوئی ایسا وائرس نہ پیدا ہو جائے جو ان کو ڈسٹرب کرے، اور جو کرتا ہے اس کی تشخیص، اس سے پرہیز، اس کا بہترین استعمال اور علاج، یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھائیوں اور بہنوں کا بہت زیادہ اس بات پر شکریہ کہ آج چھٹی کا دن تھا لیکن آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور تشریف لائے۔ میں اس مجلس کے انعقاد پر محترم انعام الرحمن بھائی، عادل بھائی اور باقی تمام قبا کے وہ ذمہ داران ساتھی، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعوت کا ایک خوبصورت پروگرام منعقد کرنے کے لیے اپنا تعاون پیش کیا اور آپ سب لوگ تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کے لیے استعمال ہونے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس ورکشاپ میں کاپی پینسل کا استعمال ضرور کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں علم کو قلم کے ذریعے قید کر لو۔ اگر آپ علم کو قید کرنا چاہتے ہیں تو قلم کے ذریعے اس کو قید کر لو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بحاف پہ آپ نے انشاءاللہ اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں نے چند صفحات جو ہیں ان کو اسٹیپل کر کے آپ تک پہنچایا ہے، اور پھر بھی سمجھتا ہوں اگر کسی تک کوئی چیز نہیں پہنچی، ممکن ہے کچھ چیزیں کم ہوں، تو آپ اپنے فون کو فلائٹ موڈ پہ لگا کے، تاکہ باہر کی جو ٹریفک ہے اس کا آنا جانا بند ہو، تو صرف اس کو لکھنے کے لیے آپ استعمال کر لیں تاکہ باقی دنیا سے ہم کچھ وقت کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، تاکہ ہمارا فوکس درست ہو۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہم یہاں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، پہلا سوال آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے اور اس کا جواب آپ نے خود ہی طے کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ وہ جواب طے ہونا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ تھیوریکلی ہم کہہ دیں کہ فلنگ دی بلینکس کی خالی جگہ فل کر دیں، نہیں، عمل کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم فون کے غلام ہیں یا فون ہمارا غلام ہے؟ یہ سوال لکھیں، ہم فون کے غلام ہیں یا فون ہمارا غلام ہے؟ اس کی انشاءاللہ میں وضاحت بھی کروں گا۔ دوسرا اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ہم فون کو استعمال کرتے ہیں یا فون ہمیں استعمال کرتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ہم فون کو استعمال کرتے ہیں یا فون ہمیں استعمال کرتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے، آپ فون سے کیا لے رہے ہیں اور کتنا لے رہے ہیں؟ آپ فون سے کیا لے رہے ہیں اور کتنا لے رہے ہیں؟ چوتھا سوال ہے، آپ فون کو کیا دے رہے ہیں اور کتنا دے رہے ہیں؟ اگر اس میں ایک اور جز شامل کر لیا جائے کہ کس ٹائپ کا کوئی ڈیٹا وغیرہ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، تو یہ بھی بہت اہم ہے۔ میں چیزوں کو دہرا دیتا ہوں، کیا آپ فون کے غلام ہیں یا فون آپ کا غلام ہے؟ ایک چیز، کیا فون آپ کو استعمال کرتا ہے یا آپ فون کو استعمال کرتے ہیں؟ تیسرا سوال، آپ فون کو کیا دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، کس طرح کا دے رہے ہیں؟ چوتھا سوال، آپ فون سے کیا لے رہے ہیں، کتنا لے رہے ہیں، کس طرح کا لے رہے ہیں؟ یہ چند سوال ہیں، تو میں نے لکھوائے اس لیے ہیں کہ آپ نے گھر جا کے بھی اس پہ توجہ کرنی ہے۔ میں اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے مفاد کے لیے استعمال ہو جائے تو وہ معاشرے کے اندر شرمندہ ہوتا ہے۔ کس بات پر؟ وہ کہتا ہے یار میں نے کوئی استعمال کر گیا۔ ہم کہتے تھے نا افغانستان میں رشیا اور جو افغانستان کے اندر جنگ لگی تھی تو ہم نے کہا جی امریکہ ہمیں استعمال کر گیا۔ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیں استعمال کر دے، تو جب کوئی ہمیں استعمال کرے گا تو یہ انسلٹ والی بات بن جاتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو استعمال کر دیں۔ تو اگر فون آپ کو استعمال کر رہا ہے تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کی ناکامی ہے، اور اگر آپ فون کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی۔ اب یہاں دیکھیے، دنیا کے اندر فون کے اندر بہت سی اپلیکیشنز ہیں، بہت سی اپلیکیشنز۔ اگر آپ ان کا درست استعمال کر رہے ہیں تو آپ فون کو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان اپلیکیشنز میں اپنے آپ کو خام خواہ انگیج کر بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ ایک اس کی اپلیکیشن کہہ لیں یا اس کا جز کہہ لیں یوٹیوب کے نام سے۔ اب یوٹیوب کا اصول ہے کہ وہاں گھنٹوں لمبی ویڈیوز پڑی ہیں، تو ایک بندہ 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھتا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تو بتائیں یہ نیٹ والی کمپنیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اداکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے، شو بز کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس کو پوچھو تو نے 2.5 گھنٹے میں کیا حاصل کیا ہے؟ کہتا وقت ہی گزاریا۔ یہ ہے وہ بنیادی سی چیز کہ ہم نے 2.5 گھنٹے نیٹ یوز کیا، ہمارے سینکڑوں روپے کمپنی وصول کر گئی، ہم نے اپنے وقت کو کسی اور جگہ خرچ کر دیا، اور ہمیں وہاں سے کیا ملا وہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ہم نے نیٹ کی کمپنی کے جو پیکجز کروائے تھے ہم نے اپنے سینکڑوں روپے 2.5 گھنٹے میں انویسٹ کر دیے، ہمیں کوئی استعمال کر گیا، کوئی ایکٹر ہالی ووڈ کا، بالی ووڈ کا، لالی ووڈ کا، یہ سب ووڈ کی جو اللہ کرے یہ جلنے والی مصیبتیں ہیں، انہوں نے ہمارا وقت استعمال کر لیا، سرمایہ استعمال کر لیا، اور ہمارے پاس کوئی تربیتی چیز نہیں آئی۔
اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم استعمال ہوئے ہیں یا ہم استعمال کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں۔ ابھی یقیناً ہمارے بھائیوں نے فیس بک کے ذریعے اس کو لائیو کیا ہے، آن لائن ہم اس کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنا موقف ہے، اپنا پیغام ہے، ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو ایز اے ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمیں استعمال کرے گا۔ تو بھائی پہلی بنیادی سی بات یہ ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کے غلام نہیں، اور یہ پریکٹیکل ثابت کرے گا کہ یہ ہمیں استعمال کرتا ہے یا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے استعمال کرنا ہے، استعمال ہونا نہیں۔ آگے آ جائیں۔ اس میں کچھ فنکشنز آپ کہہ لیں، کچھ سہولتیں کہہ لیں۔ مثلا ایک سہولت ہے کال کرنے کی۔ ہمارے ہاں انٹرنیٹ آنے کے بعد کال کا استعمال تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ واٹس ایپ پر میسیجز کا کہہ لیں، ویسے ان باکس میں جو سادے میسیج ہیں سم پہ آتے ہیں ان کا استعمال کر لیں، یہ چلتا ہے۔ لیکن کال کرنا، اس کے کچھ آداب ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا اگلے سیشن میں آ رہے ہیں کہ کال کرنے کے آداب کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا چند چیزیں آپ لکھ لیں، پھر میں تھوڑی تھوڑی ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ کال کرنے میں سب سے پہلی چیز ہے جس کا لحاظ رکھنا ہے، وقت۔ آپ کسی کو کال کرنے لگے ہیں تو ٹائم کون سا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کال کرنے سے پہلے اگر اس کو ایک میسج کر لیں کہ اگر آپ ایزی ہیں، میں فلاں فلاں بات کر رہا ہوں، میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کال سے پہلے میسج کر لیں۔ وہ بندہ جو رسپانس دے کے گھنٹے بعد کر لو، ہاں فوری کر لو، میرا خیال ہے آپ کی کال کا پروٹوکول بڑھ جائے گا۔ اور اگر آپ بغیر پوچھے، بغیر شیئرنگ کیے یکدم برسٹ پہ رکھ کے اس کو کال کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بیچارہ واش روم میں ہے، نماز میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے، تو آپ جو وصول کرنا چاہتے ہیں اگر اگلے کا موڈ آف ہے تو سمجھو آپ کا منصوبہ بھی آف ہے۔ اس لیے کال کرنے سے پہلے اگر ایک میسج کر لیا جائے تو بہت آسانی ہے۔ اور بعض اوقات جو وقت کا استعمال ہے، ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں اکثر وقت نمازوں کا ملتا جلتا ہے، ہماری ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ ایسی ہے کہ وہ کال کرتی ہے عین نماز کے وقت، اور جب نماز والا شخص ڈسٹرب ہوتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا، انسان ہے نا، بندہ بھول جاتا ہے کہ یار میں اب اس کو اس کی بیل آف کروں، بھول جاتا ہے انسان۔ مگر ایک تو بیلیں بھی ہماری بڑی اسپیشل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا والیوم پھر اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات میلوں پہ نا ہم دیکھتے ہیں وہ جعلی سی جلیبیاں بیچنے والے اسپیکر میں بڑی اوپر قسم کی آواز فل والیوم میں لگاتے ہیں، تو ایک بندے کے فون کی بیل بجتی ہے نماز میں، پوری مسجد ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ والیوم فل ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میوزک کے علاوہ کوئی سادی بیل کا استعمال نہ ہی ہو تاکہ میوزک کے ذریعے ہم انٹرٹینمنٹ کر سکیں۔ لیکن جو بندہ کال کر رہا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جس طرح بڑی بسوں والے ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھ لیتے، کہتے ہیں بس چلی جاؤ بھائی جب ایک دو تین کالز پر اس نے اٹینڈ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ مصروف ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 10-15 کالز کرنا اور پھر بھی یہ سوچنا کہ نہیں ضرور کوئی مسئلہ ہے، انہیں کیوں نہیں میری کال چکی، تو بھائی یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ کال کرنے سے پہلے وقت کو دیکھیں۔ دوسری چیز، 2-3 دفعہ آپ نے کال کی وہ اٹینڈ نہیں کرتا تو صبر کر جائیں۔ تیسری چیز، اگر کال کرنے سے پہلے میسج کر لیں تو بہت اچھی بات، اور جب کال ہو پھر کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جب کال ملائی جاتی ہے کوئی تعارف نہیں، کوئی سلام نہیں، وہ تینوں میں کام کیسے ہوتا کہ کیتا ہے، تو بھائی یہ جو بی پی ہائی کرنے والی چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے مسلوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ کال کرنے کا اصول یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا دروازے پر دستک دینے کا طریقہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا دستک دو اور اس کے بعد جھانکنا نہیں ہے، دراڑوں میں سے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب گھر والا پوچھے کہ کون، تو پھر اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے میں، یہ کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے اپنا نام لینا ہے، آپ نے اپنا نام لینا ہے۔ تو جب آپ نے بیل کے ذریعے دستک دے دی ہے ٹیلی فون پر، تو آپ نے سب سے پہلے سلام کہنا ہے، سلام کے بعد آپ نے اپنا نام بتانا ہے،
اور تیسرے مرحلے میں اس کو یہ پوچھنا ہے اگر آپ ایزی ہیں تو میں اپنی بات کروں، کیونکہ آپ نے کال کسی مقصد کے لیے کی ہے، اگر اگلا بندہ نارمل نہیں ہوگا تو آپ کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ نے تیسری چیز یہ کہنی اگر آپ ایزی ہیں تو میں بات کروں، اگر وہ ایزی ہے تو بتا دے گا، ورنہ وہ کہہ دے گا کہ ٹھہر کے کرو۔ اللہ اکبر۔ اگلی چیز کیا ہے، اگر ہمیں کوئی بندہ کال کرتا ہے تو اس کال کو سننے کے حوالے سے تحمل، بردباری بڑی ضروری ہے، اور جس نے کال کی ہے پہلے ہم اس کی بات سنیں۔ ہم نے بعض لوگ دیکھے ان کو کال کریں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، تو پہلا میری گل سن لے، میں بھول نہ جاواں، میں بھی تین کو سنا دینا سی، اور اگلا بندہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کال کیوں کی ہے۔ نہیں، ادب کا تقاضا ہے، جو شخص آپ کو کال کر رہا ہے پہلے آپ اس کی مکمل بات سن لیں، اس کو راستے میں نہ ٹوکیں، اور اس کے بعد آپ اس کی بات پہ جو بھی رسپانس دینا ہے وہ دیں۔ ایک چیز اس میں بڑی اہم وہ یہ ہے، آپ نے کال کی ہے، ہو سکتا ہے اگلا بندہ آپ کی بات نہ مانے، آپ نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے، کوئی کام کہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ مانے، تو بعض لوگ ہمارے ہاں اینڈ میں سلام نہیں کہتے، بٹن دبایا اور فون کاٹ دیا۔ نہیں، یہ طریقہ مہذب نہیں۔ اصول یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے سلام لیا، تعارف کروایا، بات شروع کی، وہ کہتا ہے جی بات کریں، آپ دعائیہ انداز میں کوئی اپریشیٹ کرنے والا جملہ، اس کی عزت والا اس کو بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھا کرتے تھے، روم والے کافر بھی تھے، مخالف بھی تھے۔ آپ الرحیق المختوم میں لیٹر پڑھیں تو اس کی جو ہیڈنگ ہے نا اوپر، اللہ کے نبی نے شروع میں کیا جملہ بولا، سلطنت عظیم، سلطنت عظیم، روم کے رہنما کے نام سلطنت عظیم۔ جس طرح لفظ بولا جاتا ہے نا کہ بڑا ملک ہے جی، ہم اس کے رہنما کو مخاطب کر رہے ہیں، تو یہ جو احساس ہے اگلے بندے کے پروٹوکول والا، یہ آپ کے مسئلے پر توجہ بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر آپ نیگیٹو انداز میں بات کرتے ہیں، آپ وہ اگلا اندر اے سڑے آ جاتا ہے، میں اس تو بعد سڑے آنا، تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس میں پھر دعائیہ انداز میں بات کو آپ شروع کریں، اور تحمل کے ساتھ آپ اپنی بات کو پورا کریں شارٹ لفظوں کے اندر۔ بعض لوگ ماشاءاللہ 15 صفحے کا یا تو ٹیکسٹ میسج بھیج دیتے ہیں، یا 11 منٹ کی ان کی کال ہوتی ہے اور بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ہن دسو پھر میرے کام دا کی کرو گے، وہاں مینوں پتہ ہی نہیں لگا تو مینوں آکھیا کہ یہ ادھی تے کتاب مینوں کل چھڑی ہے لکھ کے، میں دا کی دسنا ہے۔ تو اگر آپ نے میسج کرنا ہے تو شارٹ کریں، کال کرنی ہے تو ٹو دی پوائنٹ کریں، اور کوشش کریں اگلا بندہ اگر آپ کا کام کر دے تو بھی اچھے طریقے سے شکریہ ادا کر کے سلام لے کے پھر کال بند کریں۔ اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر بھی اینڈ اچھا کریں، اینڈ خراب نہ کریں۔ یہ آخری کال نہیں ہے، کل بھی کام پڑ سکتا ہے، معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے نا اچانک کال کاٹ دینا، یہ بدتمیزی میں آتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو موڈ شوڈ آف اگر ہم رکھیں گے تو پھر ہمارے منصوبے بھی آف رہیں گے۔ اس لیے کال کے دوران تحمل سے بات کرنا، تحمل سے بات سننا یہ ضروری ہے۔ ایک اور چیز اس میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، بعض لوگ نا بڑے ٹاکسک قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے لوگوں کی کال جب بھی آتی ہے سڑی، صبح آ جائے شام آ جائے، تو میں تو اس میں نصیحت کروں گا، جو بندہ ہر وقت انجیکشن لگانے کے چکر میں ہے نا، اس کا میسج اور اس کی کال نہ تو رات کو گھر آ کے سنیں، یہ میرا مشورہ ہے، میں کوئی حکم نہیں دے رہا، تاکہ آپ کی رات تباہ نہ ہو، آپ کی نیند نہ اڑ جائے، اور نہ ہی صبح فجر کے فوری بعد جناب کا پہلا میسج پڑھیں تاکہ پورے دن کا بیڑا گرک ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اچھا میسج ہمیں لوگوں کو شام کو کرنا چاہیے، اچھا میسج ہمارا صبح ہونا چاہیے، ہماری صبح بھی سٹارٹ ہو تو خوشبو والی، محبت والی اور خوشیوں والی، اور ہماری رات کا آغاز ہو تو وہ بھی ایک محبت اور ریلیکسیشن موڈ والا ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی سڑی جلی کٹی بات نہ تو رات کو ہم کریں نہ صبح ہم کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پھر ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان سے ہمیں ایک طریقہ ملتا ہے کال کرنے کا، کیا خبر دینے کا۔ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، مگر ہمارے ہاں بعض لوگ خبر دیتے ہیں ہائی پروفائل، پہلے سے زیادہ اس میں زہر بھر کے، خوفناکی بھر کے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب بھی ہم کال کریں بالخصوص رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تو ایک چیز کا ہمیں یہ لحاظ رکھنا چاہیے، جتنا مرضی بڑا حادثہ ہو آپ اس کی شدت کم کر کے پیش کریں، کیونکہ کوئی بندہ بیرون ملک بیٹھا ہے، کوئی بندہ ہو سکتا ہے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہے، تو اگر آپ اپنی کال میں پوری خوفناکی بھر کے بھیجیں گے،
اس کو درد اور اس کی اذیت میں اضافہ ہوگا، لیکن مسئلے کا حل، ایک بندہ سعودیہ بیٹھا ہے، یہاں بچہ سیڑھیوں سے گرا ہے، تو گھر والی بیگم اتنی کہہ دینا بس انہوں چک کے اسپتال لے گئے، مینوں تو لگتا ہے دوہیں لتاں ٹوٹ گئی ہونی ہیں، مینوں باندھ بھی خطرہ پہ ہے، تو بھئی اب سعودیہ بیٹھا وہ کیا کرے گا بیچارہ، سوائے ٹینشن کے کچھ اور اس کے پاس ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہوتی، مگر بیوی نے نہ شور ڈالا، نہ محلے والے جمع کیے، بلکہ جب خاوند آیا اور اس کے لیے تیاری کی، بطور میاں بیوی اکٹھے بیٹھے، اور رات کو بالکل جب دیکھا کہ میرا خاوند پرسکون ہے، پھر بھی بڑے سوالیہ انداز میں کہنے لگی کہ ابو طلحہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی ہمیں امانت دے تو اس کو واپس لٹا دینی چاہیے جب وہ مانگے؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں لٹانی چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی پھر ثواب کی امید رکھو اور صبر کرو۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہتی ہیں ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ وہ کہنے لگے کب کا؟ وہ کہتی ہے وہ تو شام سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ جو ابھی ہم بطور میاں بیوی ملے ہیں، یہ حرکت ہماری ٹھیک ہے؟ تو ان کی تربیت یہ تھی کہ بہترین بیوی وہ ہے جس کو دیکھ کے راحت ملے، یہ ڈیفینیشن میرے نبی نے کی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بہترین بیویاں وہ ہیں جن کے تصور سے، ملاقات سے، قربت سے سکون حاصل کرو۔ تو وہ ان کی تربیت یہ تھی کہ ہم نے خامدوں کی ٹینشن کم کرنی ہے، یعنی اس میں پہلے سے زیادہ ہوا نہیں بھرنی، لہٰذا بیٹے کی فوتگی ہوئی ہے مگر اپنے خامد کو لو پروفائل میں آہستہ آہستہ اس خبر کو پیش کیا تاکہ یکدم میرے خامد کو صدمہ نہ پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں بعض اوقات خامد سفر میں ہوتا ہے، بعض اوقات بیوی کہیں بازار میں ہوتی ہے، کسی خوشی غمی کے فنکشن میں بیٹھی ہے، تو ہم جب بھی کال کریں اگر کوئی صدمے والی خبر ہے اس کی شدت کم سے کم کر کے پیش کریں، یکدم حادثہ بڑا بنا کے پیش نہ کریں۔ ابھی رپورٹ نہیں آئی، ایکس رے نہیں ہوئے، اساں پہلے ہی دوہیں لتاں توڑیاں ہوندیاں نے۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ دور بیٹھے بندے کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے، نارمل نہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، ہم جو کال کر رہے ہیں ہم اس کے دل میں اترنا چاہتے ہیں یا دل سے اترنا چاہتے ہیں؟ یہ میں دوبارہ سوال دہرا رہا ہوں، ہم جس کو کال کر رہے ہیں ہم اس کے دل میں اترنا چاہتے ہیں یا دل سے اترنا چاہتے ہیں؟ تو یہ آپ کی ایک کال فیصلہ کرے گی کہ آپ نے دل سے باہر نکلنا یا آپ نے دل کے اندر کوئی کرسی رکھ کے تو تشریف رکھنی ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کا لہجہ بہت زیادہ ضروری، کہ یہ کنٹرول ہو، یہ پولائٹ ہو، آپ کے الفاظ سلیکٹیو ہوں، آپ کی سپیڈ مناسب ہو۔ بعض لوگ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے یار ہولی بول، مینوں نہیں پتہ لگن ڈیا تو کی کہیں جان ڈے ہیں۔ سپیڈ آپ کی مناسب ہو، لہجہ آپ کا مہذب ہو، الفاظ آپ کے سلیکٹیو ہوں۔ جب ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس کے دل میں جگہ بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا لہجہ بھی غصے والا ہے، الفاظ بدتمیزی والے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری کال ہو اور اس کے بعد آپ کو بلاک کر دیا جائے۔ تو اس بلاکٹ سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ راستے کھولیں، کانوں کے ذریعے دلوں کے دروازے کھولیں، لیکن ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کال کرتے ہیں تو بڑی طویل ہوتی ہے، ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا خیال ہے بعض اوقات لوگ تکلف میں سنتے ہیں اور بعض اوقات من پسند شخص کی کال جتنی مرضی لمبی ہو جائے تو ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن یہ دونوں ہی خجل ہونے والا طبقہ ہے۔ ہمیں طویل بات ٹیلی فون پر کرنے سے بچنا چاہیے، شارٹ بات، ٹو دی پوائنٹ بات، اس پر ہم رہیں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنے وقت کا درست استعمال انشاءاللہ کر لیں گے۔ اسی طرح ایک بڑی خوفناک کال ہے، وہ آخری بھی ہو سکتی، اور وہ کال ہے دوران ڈرائیونگ۔ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اسپیشلی موٹر سائیکل والے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، اللہ رحم فرمائے، ادھر انہوں نے اپنی گردن اور کندھا اس کے سینٹر میں فون کو پھنسا لیتے ہیں، سردیوں کے موسم میں وہ ٹوپی میں پھنسا لیتے ہیں، اور ہیلمٹ کے اندر انہوں نے فون پھنسایا ہوتا ہے، تو سارے روڈ پر وہ آن لائن ہاٹ لائن اس طرح رہتے ہیں جیسے ساری ایئر لائنیں جناب ہی مینج کرتے ہیں، ورنہ کوئی جہاز آگے پیچھے نہ ٹکرا جائے۔ تو اس نے سارے سفر میں، اور یہ ہم نے درجنوں دفعہ دیکھا، ایک ہیلمٹ کا کور کرنا، دوسرا فون کا لگا ہونا،
तीसरा, जो बंदे से बात हो रही है पता नहीं लड़ाई हो रही है कि मोहब्बत हो रही है, पिछला बंदा 10-10 दफ़ा हारन देता है लेकिन इसको कोई हारन सुनने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। फिर वो गड्डी वाला थोड़ा अगे करके ज़रा साइड करवाता है ना, फिर उन्होंने समझ नहीं आती कि मेरे नाल बनया क्यों। आंदा मैं 3 किलोमीटर हो गए तेरे पीछे जलील होन दिया, तेरे कन्ना च की आया था। लेकिन हमारे बाइक वाले भाई चलती बाइक पर कंधा और गर्दन को सेंटर में टेढ़ा मेढ़ा करके फ़ोन फंसा के लंबी कॉल सुनना करते चले जाना, ये तरीका दुरुस्त नहीं। इंसान खुदा नहीं, रब का कमाल है, हर वक्त हर जगह वो मैसर है, सबकी सुनता है, अच्छा फैसला करता है, मगर इंसान बैक वक्त 2 लोगों की बात को सुन नहीं सकता। अगर आप दौरान ड्राइविंग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आप किसी को तलख जुमला सुना दें, या अगला तलख सुनाए तो आपका स्टीयरिंग मुड़ जाए, या अगला इतनी खुशी की बात समझाए कि खुशी में आपकी मत मारी जाए, और फिर भी आपको समझना है कि स्टॉप तो ऐसा लंघ गया ऐसी जेड़ा तो मैं ब्रेक लानी सी। इसलिए दौरान ड्राइविंग अपने फ़ोन को इंतहाई महदूद इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। 20, 25, 30 मिनट बाद आप कॉल देख लेंगे तो इतने में कोई इंशाल्लाह इमरजेंसी वाली बात नहीं। तो ड्राइविंग के दौरान स्पेशली मैं समझता हूँ कि हमें फ़ोन को संभाल के रखना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। एक और चीज़ है इसमें कि हमारी बाज़ कॉलें वो आग भी लगा सकती हैं और आग बुझा भी सकती हैं। तो अब ये फैसला हमने करना है कि हम जो कॉल कर रहे हैं या सुन रहे हैं, ये आग लगने की वजह बनेगी या आग बुझाने की वजह बनेगी। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जो लफ्ज़ है ना इजाब व कबूल, ये लफ्ज़ ही है ना कि भाई फ़लाँ की बेटी इतने हक महर के इतने गवाहों में कबूल किया, तो वो इतना लफ्ज़ ही बोलता है कबूल किया, तो क्या होता है, निकाह, ख़ानदान बनता है। लेकिन खामन बाहर के मुल्क में बैठे हैं, मोहतरमा यहाँ पर है, दोनों की आपस में गर्मा गर्मी है, और फिर टेलीफोन पर जो तलख जुमलों का नकद लेन देन हो रहा है, उसका नतीजा हम क्या देखते हैं। अल्लाहु अकबर। मैं साफ समझता हूँ हमारे लड़ाई झगड़ों की, हत्ता के तलाक की शरह बुलंद होने में एक वजह टेलीफोन कॉल है। आप इसको थोड़ा समझें। अगर बात मैसेज पर हो तो बंदा सोच के करता है, और अगर कॉल पर हो रही हो तो फिर उसमें लोग सोचते नहीं, क्योंकि दोनों तरफ माहौल फुल गर्म होता है, और गर्म माहौल की वजह से फिर तरकी बतरकी जवाब आता है, और फिर कोई बंदा भी उधार करने का कायल नहीं। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का लिहाज रखें कि अल्लाह ना करे हमारी कॉल पर जब गर्मा गर्मी हो तो फिर कोशिश करें इसका टेम्परेचर कम करें, वरना बेशुमार तलाक़ें टेलीफोन पर हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं कि वहाँ हम देर नहीं करते, और एक तरफ 70 दर्जा हरारत है, दूसरी तरफ माशाल्लाह 170 दर्जा हरारत है। तो मैसेज पर जो बात होती है ये कॉल की निस्बत इसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ जब माहौल गर्मी की तरफ जाए तो स्पेशली रिश्ते वालों को, मियाँ बीवी को, माँ बाप को, औलाद को, दोस्तों को, किसी एक को टेम्परेचर कम करने के लिए मोहब्बत से कोई अच्छा जुमला बोल के कॉल काट दें, लड़ाई आगे ना बढ़ाएं, गर्मा गर्मी आगे ना बढ़ाएं। अगर आप मुसलसल डटे रहे तो दोनों तरफ से फिर ख़तरा है कि वो आखिरी पत्ता ना खेल लिया जाए, जिसके बाद मुमकिन है कि हमारे हाथों में कुछ भी ना बचे। इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपकी कॉल किसी ने अटेंड नहीं की, हो सकता है। यहाँ पर 2 ही रास्ते हैं, एक है बदगुमानी और एक क्या है, अच्छा गुमान। भाइयों, बाज़ औक़ात अगला शख्स मजबूर होता है, बाज़ औक़ात अगले शख्स का फ़ोन साइलेंट पे होता है, ऐन मुमकिन है कि उस बंदे के इलाके में सर्विसेज ना हो, सिग्नल्स ना हो, तो हमने इंशाल्लाह बदगुमानी भी नहीं करनी। तो खुलासा ये है कि जब भी आपने कॉल करनी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इंशाल्लाह अपना सलाम करना, तारफ़ करवाना, टू द पॉइंट बात करना, लफ्ज़ों को, लहजों को कंट्रोल करके सेलेक्ट करके इस्तेमाल करना, और कोशिश करना कि दुआया जुमले बोल के बात स्टार्ट हो, और दुआया जुमले बोल के सलाम लेके बात को हम डिस्कनेक्ट करें। अचानक फ़ोन काटने वाली बदतमीज़ी से अपने आप को बचा के रखें। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ मुस्तक़बिल में हमारे ताल्लुक़ को इंशाल्लाह बहार रखेगी। अब आगे आ जाएं, इसका खौफनाक पहलू है जिस पर हम बात करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है, ये है मसनूईपन। ये लिख लें अपने पास, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवाता हूँ। मसनूईपन, इस फ़ोन पर स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद ज़िंदगी में ये जालसाजी बहुत ही ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा।
اور اس نے بہت کچھ ڈسٹرب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں اگر آپ ان کو لکھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں سن لیں۔ اکاؤنٹ، بہت سے اکاؤنٹ جعلی، ایک چیز ڈی پی جعلی، آئی ڈیز جعلی، فون نمبر غیر متعلقہ، ایڈریس غیر متعلقہ، ایجوکیشن پلے کچھ بھی نہ ہو وہاں ماسٹر کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹس جو لگائے جاتے ہیں۔ جب ایسے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ شریکاں نو ساڑنا ہوئے تے بس تسی اپنے سٹیٹس تے الحمدللہ لکھ چھڑو، اگلی گل نہ کرو، وہ ساری رات اسے گل تے جاگتے رہن گے انہاں نو لبا کی ہے جڑا انہاں نے الحمدللہ لکھا ہے، پتہ تے کرو۔ وہ ذکر پارلیمنٹ دا اجلاس پورا اگلے گھر بیٹھا ہے کہ انہاں دا فلانا فلانا کام پھنسیا سی کہ حل تے نہیں ہو گیا، ان کی الگ سے پریشانی بنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی کیا چلتا ہے، اس میں بھی جال سازی۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جس نے بڑا ہی ماحول خراب کیا ہے، وہ ہے فلٹرز کا استعمال۔ ماشاءاللہ میرا اپنا دوست تھا تو پاس ہی میرے رہا، اس نے اپنی ہی تصویر بنا کے لگائی تو میں نے تو نہیں پہچانی کیونکہ میرے پاس وہ کام کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا میں ہی ہوں۔ میں تو تینوں پچھاڑن نہیں ڈیا دا تے باقی دنیا تینوں کتنے پچھانے گی، تینوں کسی نے کہنا سا اس منڈے نو ملنا ہے۔ تو بھائی اس وقت فلٹرز نے جو تباہی مچائی ہے، 2-3 قسم کے نقصان نکلے۔ ایک نقصان یہ نکلا کہ ہم وہ لوگ جو سکرین کے نشئی ہیں، ہم نے جب فلٹر والی تصویریں دیکھیں تو کسی عورت کو کسی کا خامند اچھا لگنے لگ گیا اور کسی مرد کو کسی کی بیوی اچھے لگنے لگ گئی، اور جو اصل جینون مال اپنے پاس پڑا تھا وہ پھر اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ فلٹر کے بغیر تھا، اور جو فلٹر کے ساتھ چہرے ہم نے سکرین پر دیکھے انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا کہ دنیا تے ادھر وس دی ہے، اسی تے جنگل سی رہن ڈے ہیں۔ یہ جو جال سازی ہے اس نے لوگوں کو اپنے رشتوں سے بہرحال دور کیا۔ میں اس پر بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ فلٹرز کا جو استعمال ہے اس نے نکمے قسم کے لوگوں کو ہیرو بنا دیا، عجیب و غریب قسم کے چہروں کو اٹریکٹیو بنا دیا اور بڑی دنیا کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ فلٹر ان کو چٹا کر دیتا ہے، لیکن حقیقت ہے تو تھوڑی توجہ کی جائے تو بعض اوقات پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ اتلا حصہ وکھرا ہے تے تون تو تھلے وکھرا ہے، اور پیر مور وانگو انجی کسی اور رنگ دینے، تو 3-3 4-4 کلر سکیمیں ایک ایک جسم پر نظر آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں جال سازیاں چلتی ہیں اور وہاں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ ماحول بنایا جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں ہوتا نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، فیک فالورز، کہ بندہ جو ہے نا اس کو ایک نشہ لگا ہوا ہے کہ وہ میری فالوئنگ کتنی ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں نے لوگوں کو بتانا ہے، میرے پیچھے بڑی دنیا لگی، تو میں سیاستدان کا نام کیا بتاؤں، اس کے ملینز میں فالورز ہیں، لیکن ہم نے جب اس کو چیک کیا تو ماشاءاللہ ملینز میں ہی جھوٹے، ملینز میں ہی فیک۔ تو بھائی تاثر کیا دیا جا رہا ہے، میری بڑی فین فالوئنگ ہے، لیکن یہ گھر جگر بجلی والا فین بھی نہ ہوئے، لیکن دنیا کو بتا رہا ہے کہ میری بڑی فین فالوئنگ ہے، خود بھی جال سازی پر کھڑا ہے، ایسے ہی پھر ٹبر اس کو آگے ٹکرتا ہے جس کی بنیاد مناسب نہیں ہوتی۔ پھر ہم یہاں پر ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں پریشانی والی، وہ کیا ہے کہ اس مصنوعی پن میں جھوٹ کا بڑا استعمال ہے، پروپیگنڈا۔ آپ جب مظاہرے دیکھیں گے، لڑائیاں دیکھیں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے، 300 بندہ قتل کر دیا جی، 900 بندہ قتل ہو گیا جی، لاشیں اٹھا کے لے گئے جی۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ہو سکتا ہے حقیقت میں 200 لاشیں نہ گری ہوں، لیکن خبر کے ریاکشن میں 200 لاشیں گرانے کا بندوبست ہو جائے۔ اور یہ کہاں چلتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا میں چلتا ہے، مصنوعی جھوٹا پن، دھوکہ اور فراڈ۔ اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس میڈیا کے ذریعے ہماری بہنیں بھی، ہم بھائی سارے ہم دیکھ رہے ہیں جی، بڑے کمال کے کپڑے آ گئے ہیں جی، بڑی کمال کی جیولری آ گئی ہے، بڑی کمال کی چیزیں آ گئیں۔ اب وہاں 2 پھڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کیا اے لینا ہی لینا ہے، ایک یہ پھڈا کھڑا ہو گیا، دوسرا اے ہی لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا کیا حل ہے، آن لائن آرڈر کر لو بھائی، ہو گیا بھائی جس طرح کس طرح بھی۔ ماشاءاللہ ہفتے بعد جب چیزیں پہنچی ہیں تو سر پکڑ کے سرکار تشریف فرمائے، نہ ہو رنگ ہے، نہ ہو سائز ہے، نہ ہو سٹف ہے، یہ کھرے کی کل چھڑیا انہوں نے۔
बहरहाल कौन कर रहा है? ऑन लाइन बिजनेस के नाम पर धोखा करके, झूठ बोल के लोगों का माल ज़ाया कर रहे हैं, हम अपना माल ज़ाया कर रहे हैं। और इस बेईमानी की वजह से पाकिस्तान में ऑन लाइन बिजनेस उस तरह स्टैंड नहीं हो सका जिस तरह बिरोने ममालिक इसके ज़रिए दुनिया ने कमाई की। यहाँ हमारी बेईमानी की ये हालत है, 10 दफ़ा ऑर्डर करो तो 10 दफ़ा बंदा कहता है अल्लाह का शुक्र है मेरी तरबियत हो गई, अगों मैं नहीं मंगवान लगा। ये समझो 10 बारी ऑर्डर मेरी ट्यूशन फीस सी कि मैं दोबारा ऑनलाइन चीज़ां नहीं मंगवानियाँ। ये हालात होते हैं, हत्ता कि बाज़ चीज़ों के डब्बों से चीज़ ही कोई और निकल रही होती है और वो कह रहे होते हैं यार अगले पैक करने वाले का बेड़ा गर्क होया, असी तो असल चीज़ कर ली। तो ये जो फ्रॉड और धोखा है ये इस पर चल रहा है। फिर हम एक और चीज़ इसमें देखते हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए, वो ये है कि जब हम इस दुनिया में जो स्क्रीन के ज़रिए खूबसूरत बना के पेश किया जाता है इससे मुतासर होते हैं, तो हम खुद भी, हमारी नौजवान नस्ल भी एहसास कमतरी में मुब्तला होती। अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मसलन जितनी अदाकाराएँ हैं, एक्ट्रेस, ये जब भी किसी शो में आती हैं ना, अक्सर इनके कपड़े अपने नहीं होते, इनको कोई बुटीक वाले दे के भेजते हैं कि तुसां ज़रा सानू आसरा करवाना तो असीं तुहानू आसरा करवाने हैं, लेकिन वापसी तो ला के दे के जाना है तुहाडे नहीं। अब जो देखने वाली हैं ना वो क्या कह रही हैं, ਇਹ सूट लगता तो 50,000 का लेकिन लेना है वे भावें कोई कर्जा ही चुकना पाए, भावें कमेटी खर्च करनी पवे, और भाई वो सूट उसका नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करके तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में गाहक तुम्हें बना रहे हैं। और देने वालों ने एक झलकी करवाई और झलक करवाने वालों ने वापसी में सूट वापस किया और आप बुटीक को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप इस्तेमाल हो गए हैं गाहक बनने की शक्ल में, हालांकि ये सब कुछ असासा उनका नहीं है। गाड़ियाँ किराए पर, कपड़े किराए पर, और तासर देखने वाला क्या कहता है कि मैंने हकीकी मानों में लेना है। ना भी ना, ये धोखे की बहुत बड़ी दुनिया है। हमारी बहनों को, भाइयों को इस दुनिया से मुतासर होकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने से परहेज़ करना चाहिए। वहाँ मसनूईपन बहुत ज़्यादा है और हकीकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है। आजकल तो हालात ये हैं, AI ने माहौल ऐसा बना दिया है, बड़ी पुरानी बात है, आजकल तो बड़ी जिद्दत आ गई। इंडिया ने एक फ़िल्म बनाई फैंटम, तो वो सैफ अली और करीना कपूर, ये जो भी टब्बर था, बहरहाल सोशल मीडिया में चीज़ें नज़र आ ही जाती हैं। तो कुछ दिन गुजरे तो एक वीडियो सुबह सुबह आ गई, हमें तो खुशी से मैं तो निहाल हो गया। और ख़बर क्या थी, करीना कपूर ने भी कलमा पढ़ लिया, फ़लाँ ने भी कहा मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जितने एक्टर थे सब ने उन्होंने मुसलमान कर छड़िया। ये पुरानी बात है। मैं इतना हैरान, मैंने कहा यार ये इनकलाब कैसे आ गया। अब मैं किसी को बताऊं भी ना और पूछूं भी ना, तो मैंने शाम के वक्त अपने भाई को पूछा, हमारे ताबश भाई हैं, मैं क्या यार कलमा शलमा दी खबर है कि ये आना, बस चुप करो थोड़ा चलन दो। मैं हैरान हुआ। अब ये कई साल पुरानी चीज़ थी, लेकिन आज AI कहाँ तक पहुँच गई है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आज मिक्सिंग के साथ ये माहौल है कि बड़े बड़े यूट्यूबर परेशान होकर बैठे हैं कि जी चेहरा मेरी बीवी का है, वीडियो किसी और की हैं, तस्वीरें हमारी हैं, मिक्सिंग किसी और की है। इस चीज़ ने तबाही मचा के घरों को तोड़ दिया, रिश्तों का बेड़ा गर्क कर दिया, इत्मीनान तबाह करके रख दिया। तो भाई इसलिए भी हमने इंशाल्लाह अपने आप को इस मसनूई ज़िंदगी से बड़ी हद तक महफूज रखना है। अल्लाह ताला हमें हकीकत पसंद बना दे। इसमें दो चीज़ें हमने देखी हैं और वो बड़ी रिस्क वाली है। एक हमने देखा है कि जब हम किसी को अपने से ऊपर देखते हैं तो नाशुक्री पैदा होती, नाशुक्री। और साफ बात है भाई, जिन्हें कभी मुँह नहीं ना धोना उन्हें भी कोशिश करनी है कि तस्वीर बनाने लगे हैं ना, रूटीन च भावें 2 बजे होने ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾइल प्लीज़, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਕੜ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ खिंच लेना, पता लगे कि जनाब मेरे तो पेट का भी कोई रौला नहीं, नाले साथ उसने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजानी है। और वो खड़ा स्टेचू बन के किस लिए कि दुनिया को पता चले ये हंसदा भी है, ये माशाल्लाह हंसदा भी है तो स्मार्ट भी है। और जब देखे हम इस स्क्रीन पर दुनिया को तो दिल में क्या आता है, ज़िंदगी तो इनकी है, हमारी तो कोई ज़िंदगी नहीं, हमारे पास ये सहूलत नहीं, हमारे पास ये सहूलत नहीं। अल्लाह अकबर। मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। मैं चंद दिन पहले एक भाई को सुन रहा था, कहता मैं ना अपने बेटे को लेकर स्कूल जा रहा था मोटरसाइकिल पर, तो इशारा बंद था तो हम वहाँ पर खड़े हुए। कहता है पुरानी बात है, पता नहीं क्या लफ्ज़ से उस गाड़ी का नाम है, कोई बड़ी हाई प्रोफाइल की गाड़ी है। तो कहता है मेरे बेटे ने ना टैंकी पर बैठा हुआ था तो 2-4 दफ़ा उस गाड़ी को देखा और कहने लगा
کہتا ہے کہ ابو جی کیا یہ گاڑی نہیں ہمیں مل سکتی؟ اب میں بائک پر بیٹھا ہوں، وہ گاڑی اس وقت بھی کروڑوں کی تھی، آج اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا۔ کہتا ہے 2-4 دفعہ بیٹے نے کہا نا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، تو اس نے بھی ہمیں دیکھا کیونکہ ہم اکٹھے کھڑے تھے۔ میں نے اشارے سے اسے کہا کہ شیشہ نیچے کریں، اس نے کیا۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو نا آپ کی گاڑی بڑی پسند آئی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا۔ تھوڑا اس نے کہا اشارہ کھلتا ہے تو آگے آ جائیں، تھوڑا آگے گئے تو اس نے دروازہ کھول دیا، کہنے لگا بیٹے کو بھی اندر بھیج دو، تم بھی اندر آ جاؤ۔ تو کہتا ہے ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو میرا بیٹا اندر بیٹھے گا، گاڑی دیکھ لے گا۔ کہتا ہے جو ہی ہم دروازہ کھول کے اندر بیٹھے تو وہ شخص نا اس طرح رویا کہ میں پریشان ہو گیا کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس نے کہا بھی آپ روئے کیوں ہیں؟ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کاش میرے پاس بھی موٹر سائیکل ہوتی، میرا بیٹا بھی آگے بیٹھتا اور میں اسی طرح زگ زیگ بنا کے سڑکوں سے گزرتا، باتیں کرتا، چومتا، وہ میرے ساتھ مس کرتا، میں اس کے ساتھ کرتا۔ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے تم کو میری گاڑی تو نظر آئی ہے، میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، تو تمہیں گاڑی نظر آ رہی ہے، میں سوچتا ہوں کاش میری ٹانگیں ہوتی، آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ بائک چلاتا، لیکن میرے پاس ٹانگوں والی سہولت نہیں، آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے، کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، کسی کے پاس کسی چیز کی، لیکن ہم چیزوں کو 3D میں نہیں دیکھتے، ایک طرف سے دیکھ کے ہم حسرت کرتے ہیں۔ یہ چیز ناشکری پیدا کرتی ہے، اور جب ناشکری پیدا ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے پھر ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی چیزیں دیکھ کے طبیعت خراب ہو تو اسلام کہتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے دیکھا کرو، اپنے سے اوپر دیکھو گے تو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس کی ناشکری کر بیٹھو گے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر بندہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہرحال محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے شکر گزاری والا رویہ اختیار کرنا ہے، ناشکری والا نہیں۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور چیز ہے تو تھوڑی عجیب سی، لیکن چونکہ یہ مسئلہ پبلک کے اندر ہے میں چاہتا ہوں ہم اس پر بھی تھوڑا کنٹرول کریں۔ ہم سب اس میں ملوث ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں فون کا ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بتائے گا کیا وجہ ہے کہ فون ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جی ہر وقت ہم، کیونکہ ہم 112 میں ہیں، کیونکہ ہم فائر بریگیڈ میں ہیں، کیونکہ ہم ایمرجنسی کال اٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، کیونکہ ہم وزیر دفاع ہیں، تاکہ کوئی خبر ہماری نظر سے غائب نہ ہو۔ اگر ہمارا فون جیب میں ہو، کیونکہ اس ورکشاپ کا اینڈ ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ اس سے تھوڑا فاصلہ پیدا کریں، اس کا جو ہمارے اوپر جن کی طرح گرفت ہے اس کو ہم تھوڑا کم کریں، اس کے بغیر جینے کی پریکٹس کریں۔ یہ ہے اصل میں ہماری کوشش کہ اس کے بغیر ہم جینے کی پریکٹس کریں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں فون سیدھا رکھتے ہیں کہ الٹا رکھتے ہیں؟ کیوں جی؟ ورکشاپ دے اینڈ تک لگتا تھوڑی روشنی ہو ہی جانی۔ بھائیو بعض لوگ رکھتے ہیں، میں شک نہیں کرتا، فون سیدھا رکھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہر نوٹیفیکیشن پر آپ کی توجہ، اور درجنوں نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے مسلسل نوٹیفیکیشنز کا آنا، آپ کی توجہ کا اس کی طرف ہونا، یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے کہ ریلیکس کرتی؟ کیوں جی؟ ایک دن میں آپ کو 100 نوٹیفیکیشن آیا تو 100 دفعہ آپ نے دیکھنا ہے کیا ہوا ہے، کس کا ہے، کون ہے، اس کی بیک پہ کیا ہے، حالانکہ وہ آپ کے متعلق ہو سکتا ہے نہ ہو، بڑی ایڈس چلانے والے بھی نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں، تو یہ چیز کیا کرے گی؟ ڈسٹرب۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا فون جیب میں بھی رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا فون جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے جیب سے فون نکالتے وقت زیادہ وقت تو نہیں لگتا؟ کہ لگ جاتا ہے؟ ہاں، لیکن بھائیو جنہوں نے نواں خریدیا ہے وہ پھر ماڈل نہ مکان تے مسئلہ تے بنتا ہی ہے نا۔ کی خیال ہے؟
بندے نے 8-9 لاکھ روپیہ لا کے فون خریدیا ہے تو شریکاں نوں یہ بھی نہ پتا ہے کہ کیمریاں تو پتہ لگے ماڈل کیڑا ہے تو پھر دسنا پیندا ہے. کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمیں جکڑنے کا باعث بنے، جکڑنے کا. کیونکہ یہ چیز جب ہر وقت ہم ہاتھ میں فون رکھتے ہیں، ہر میسج پر نظر جاتی ہے، ہر نوٹیفیکیشن پر نظر جاتی ہے، یہ چیز ہمارا باقی کاموں سے فوکس ہٹا دیتی ہے. کیونکہ فون سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ضرور ہے مگر فون سب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ ایسا ہے، مثلا آپ کے ساتھ کوئی آپ کا قریبی بیٹھا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، گھنٹے کی ملاقات ہے، آپ اس دوران 15 دفعہ فون پکڑ کے میسج پڑھیں، نوٹیفیکیشن پڑھیں. کیا خیال ہے آپ کے فوکس میں خلل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حالانکہ اتنی لمبی میٹنگز ہو سکتا ہے اکثر بندوں کے ساتھ آپ کی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فون کو مسلسل نظر میں رکھنا، شاید وہ ہمیں رکھ رہا ہے، ہم نہیں اس کو رکھ رہے. تو میں نے پہلے جو بات کیا کہ استعمال کرنا ہے، ہونا نہیں. تو جب ہم اپنی مرضی سے چلیں گے تو ہم استعمال کریں گے، جب اس کے ہر نوٹیفیکیشن کو پڑھیں گے، توجہ دیں گے، تو شاید وہ کمپنیوں کی ایڈز بھی ہوں تو میرا خیال ہے پھر وہ ہمیں استعمال کرے گا. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے فون کے بغیر جینے کی ریہرسل کریں، فون کے بغیر سانس لینے کی پریکٹس کریں، فون کے بغیر کھانا کھانے کی کوشش کریں، ہضم ہو جائے گا. فون کے بغیر مجلس چلانے کی کوشش کریں، فون کے بغیر میٹنگ اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، فون کے بغیر نماز پڑھنے کی کوشش کریں. ہم اس کا ساتھ تھوڑا کم کریں. اب ہمارے ہاں تو اتنی اٹیچمنٹ ہے، یہ 2 دن نیٹ اسلام آباد میں سلو ہو گیا یا بند ہو گیا. یقین کریں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا رک گئی ہے، جیسے دنیا رک گئی ہے. اور جس کو تھوڑی سی کہیں سروس ملتی تھی وہ سمجھتا تھا کوئی غذا آ گئی ہے، غذا آ گئی ہے، کوئی لگتا ہے آکسیجن بحال ہو گیا، پہلے تو سائن اسی چلتا پیا. میرا خیال ہے یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہی نشہ ہے، یہی سکرین ایڈکشن ہے، یہی وہ خوفناک لیول ہے کہ جو ہمیں تروڑک پیدا کرے. نشیوں کو کیا ہوتا ہے کہ تروڑک پیدا ہوتی ہے، جب ان کو نشہ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں طبیعت نارمل نہیں، اب نارمل ہے. تو بھائی فون کے بغیر نارمل رہنے کی کوشش کریں، فون کے ساتھ نارمل رہیں گے، اس کے بغیر اب نارمل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ کل نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے. اس کو آکسیجن کا لیول دینے سے بچیں، اس کو تمام رشتوں سے اہم کرنے سے بچیں، اس کو تمام کاموں سے اہم کرنے سے بچیں. اب دیکھنا ہماری حالت ہوتی ہے، نماز پڑھی ہے، اذکار نہیں کیے، فوری فون نکالا، چیک کیا کہ آسمانہ تو میسج آیا بھی تھوڑی 4 رکعتاں قبول ہو گئی ہیں. اس لیے کوئی مقصد ہی نہیں. اللہ کے بندے اپنے اذکار میں 5-7 منٹ دے دو، یہاں سے اٹھ کے اپنے کام پہ جاؤ گے، اتنے جا کے دیکھ لو کیڑا میسج آیا. نہیں، طبیعت میں ایک آواز آ رہی ہے کہ دوران نماز اگر وائبریشن پہ لگا ہوا تو میسج آیا تو ہم کہتے ہیں اے ہودا ہی ہونا ہے، چلو سبحان اللہ، نماز گئی تو میسج ہوتا ہی ہے. تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا کم کریں. لیکن پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یہ مشق کرنے کے ساتھ ہوگا، ویسے ہی ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے. آگے آ جائیں جی. جو اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس فون نے اسپیشلی اپنے میڈیا کے ذریعے ہمارا ایمان، ہمارے نظریات، اس کو اتنا ڈسٹرب کیا ہے کہ معلومات کا جو فلڈ ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا انفارمیشن فلڈ، یہ ایسا فلڈ ہے جس سیلاب میں ہمارا ایمان، ہماری عزتیں، ہمارے نظریات، ہماری معیشت اور صحت، یہ سب بہہ کے جا رہی ہے، بہہ رہی ہے، اور ہم سب اس سیلاب سے متاثرین ہیں. اور افسوس کہ ہم بحالی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی ہفتہ پہلے امریکہ کے اندر ایک ریسرچ آئی، بڑی خوفناک لحاظ سے انہوں نے کہا کہ امریکی تنہائی کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. امریکی تنہائی کے اندر اس طرح غرق ہو گئے ہیں کہ آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو گن نہیں سکتے. اس وقت دنیا سکرین ایڈکشن سے نجات پانے کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اور ہم اس نشے میں غرق ہو رہے ہیں. جس طرح شہروں میں ایک فیشن چلتا ہے نا، جب وہاں سے گھس پٹ جاتا ہے پھر پنڈالے بچارے آندے نے اے سنیا فیشن آیا ہے. تو ہماری حالت بھی ایسے ہی ہے تھرڈ ورلڈ کے نام پر کہ جس بنیاد پر ترقی یافتہ لوگ
इसमें से आगे गुजर के ज़िच हो गए हैं और अब उनकी अखलाकियात का जो जनाजा निकल चुका है तो वो पीछे हटने की प्लानिंग कर रही हैं, वो स्क्रीन के नशे से बचने के ऊपर काम कर रही हैं, उनकी फिल्में ड्रामे बन रहे हैं, नावल लिखे जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये नशा सर को चढ़ रहा है और जितनी देर तक कोई चार सिर पाट दे नहीं ना सानू भी समझ कोई नहीं आनी, असी भी ना पत्थर चट के वापस आने लोग हाँ, हम किसी के नुकसान से समझने वाले लोग नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर थोड़ा तवज्जो करें। मसलन आज ये जो इंफॉर्मेशन फ्लड है, इसमें क्या है? इल्हाद, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, एथिज्म और पता नहीं कितने किज्म। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज आप देखेंगे जितने एतराज़ात आज अल्लाह पर किए जा रहे हैं, इस्लाम पर किए जा रहे हैं, इस्लामी स्ट्रक्चर पर किए जा रहे हैं, माजी में इस तरह के एतराज़ात आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो दहरिया किस्म का 1 अरब 10 करोड़ का ग्रुप है, वो दिन रात मेहनत करके लोगों को इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए शोषे छोड़ रहा है, वस्वसे छोड़ रहा है। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो इंसानों में से भी हैं जो वस्वसे पैदा करते हैं। मैं क्यों पुरानी बात करूं, मेरी तो परसों एक ऑफिसर से मीटिंग हो रही थी तो मुझे दुख हुआ, उसने मास्टर किया हुआ है, सेहतमंद शख्स है, लेकिन वो मेरे साथ जब उसकी गुफ्तगू हुई तो उसने मुंह से इतराफ़ किया, कहने लगा भाईजान बात सीधी है कि मुझे तो अल्लाह के हवाले से कई शक व शुबहात हैं। और हम कहाँ बैठे थे? जनूबी कोरिया में, इस्लामाबाद पिंडी में बैठे थे, मुसलमानों का बच्चा था, ख़ानदान मुसलमानों का है, सवाल अल्लाह के वाले से कर रहा है कि दिल मुतमिन नहीं। और इस वक्त सोशल मीडिया में अल्लाह के हवाले से नेगेटिव किस्म के सवालात पैदा करके, लॉजिकली बातें करके और साइंस को शामिल करके न्यू जनरेशन का दिमाग ख़राब किया जा रहा है। क्या ख्याल है? अब इस शर से बचने के लिए मैंने फिर उस नौजवान को कहा, मैंने कहा मुझे समझ आ गई है, तेरा जो सोर्स है ना बर्बादी का, वो सोशल मीडिया है, यही तेरा सोर्स है। इस गंदी पाइपलाइन को 1 महीने के लिए बंद कर दो ताकि तेरा ईमान थोड़ा बहुत बहाल हो सके, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओ। कहता है बिल्कुल मैं सारा कुछ वहीं से ले रहा हूँ। तो जहाँ सारा कुछ लेके तो वो बंदा अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर रहा है। क्या ख्याल है, यहाँ एहतियात ज़रूरी नहीं? क्या यहाँ फ़ोन को ग़ुलाम बनाना ज़रूरी नहीं? क्या यहाँ पॉजिटिव इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं? सुनो फिर एक बात, आप यहाँ इस जुमले को भी लिखो कि क्या फ़ोन फितना है या अल्लाह का फ़ज़ल है? क्या फ़ोन आपके लिए फितना है या अल्लाह का फ़ज़ल है? तो इसकी मैं एक दूसरी जगह से आपको वजाहत करता हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद में माल को फितना कहा है, हदीस में माल को अल्लाह का फ़ज़ल कहा गया है। तो अहले इल्म ने कहा जो माल आपको अल्लाह के करीब करे उसको कहते हैं अल्लाह का फ़ज़ल, और जो माल आपको अल्लाह से दूर करे उसको कहते हैं फितना। इसी बुनियाद पर मैं तत्बीक करते हुए कहता हूँ जो फ़ोन आपको अल्लाह से करीब कर रहा है वो आपके लिए नेमत है, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई सहूलत है। लेकिन जो डिवाइस आपको अल्लाह से दूर कर रही है, आप फितने में मुब्तला हो गए हैं, आप एक मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ हर चीज़ रिस्क में है, जान भी, माल भी, इज्जत भी, नजरियात भी, सब कुछ रिस्क में है। अब आपने साबित करना है अपनी प्रैक्टिस के साथ कि आप अल्लाह के फजल में रह रहे हैं या फितने में रह रहे हैं। मैंने उसका इस्तेमाल करने की बुनियाद पर आपको एक चीज़ बतला दी। आगे हम एक चीज़ देखते हैं, वो बड़ी अजीबोगरीब है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। इबादतें आदतें बन गई हैं, इबादतें नहीं रही। ये जुमला लिख लें कि इबादतें आदतें क्यों बनी हैं, क्यों बनी है? सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर जंग लगता है, जंग लगता है, गुनाह का स्याह धब्बा लगता है। अगर वो तौबा नहीं करता निशानात लगते जाते हैं, हत्ता कि सारा दिल स्याह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। अब ऐसे दिल पर जो जंग आलूद है, डेड हो गया है, आप इस पर आयतें पढ़ें कोई असर नहीं। सुनते हैं ना वाटर प्रूफ घड़ी, ये नेकी से नेकी प्रूफ हो गया है, कोई टेंशन ही नहीं। बल्कि क्या कह रहा होता है, मैं 15 उलमा सुने ने, अजकल उलमा दी गुफ्तगू च तासीर नहीं रह गई। सुभान अल्लाह, अजकल उलमा दी गुफ्तगू च तासीर नहीं रह गई। और हालात क्या है?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਫਾਲਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ है। 15 उलमा सुने हैं, तसीर नहीं, और अपने दिल का बंजरपन चेक करवाने के लिए तैयार, अपने दिल का बंजरपन चेक करने के लिए तैयार नहीं कि 15 माहरीन ने मेरी ट्रीटमेंट की कोशिश की, वो फेल हो गए हैं, मैं देखूं तो सही क्या मेरे दिल की ज़रखेज़ी की जो सहूलत है वही तो नहीं ख़त्म हो गई, कहीं मेरा दिल ही तो जंग आलूद नहीं हो गया, इसमें जो नेकी को जज्ब करने की सलाहियत थी वो ख़त्म तो नहीं हो गई, इसमें लिल्लाहियत के जो असरात दाखिल हो सकते थे वो मैंने कहीं बंद तो नहीं कर दिए, इसके मसाम ख़त्म तो नहीं हो गए। अपना जायज़ा लेने के लिए तैयार नहीं, कहते आज उलमा दी गल्लां दे विच कोई तसीर बाकी नहीं रह गई। अल्लाह ना करे जब आयात और हदीस हम पर असर ना करें, फिर बयान करने वालों से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़मीन का ज़रखेज़पन चेक करें और बंजरपन चेक करें, क्योंकि दीवारों पर भी लिखी बातें पढ़ के लोग फैसले कर लेते हैं। जब कोई मुखलस इंसान बात करता है, आपकी सेहत पर दर्जनों लोगों को सुन के भी असर नहीं होता, तो थोड़ा चेकअप अपना भी करवाना चाहिए, सारा कसूर दूसरे का निकालना मुनासिब नहीं। अब ये भी असरात हैं। फिर हम एक और चीज़ देखते हैं कि मायूसी किसके ज़रिए फैलाई जा रही है? सोशल मीडिया के ज़रिए। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते, काफिर गालिब आ गए हैं, हमारे पास बचत ही कोई नहीं, और रोज़ मुल्क तोड़ के सोना, रोज़ मुल्क तोड़ के सोना, और सुबह वो बेचारा रबड़ की तरह दोबारा खड़ा हो जाता है, अंदर चाहे फिर बन गए, आज फिर इन उठा देने। ये चल रहा है। सुनने वाले जो डिप्रेशन का शिकार मायूसियों की वजह से होते हैं, तो ये एनर्जेटिक करने की बजाय मायूसियों की तरफ लेके जाता है। इसके लिए हल क्या है? अल्लाहु अकबर। दो चीज़ें बड़ी तवज्जो तलब हैं। एक, आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग कैसे हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग कैसे। हम कहते हैं ना 5000 की फ्रेंड लिस्ट मुकम्मल हो गई है। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया था, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। तुम भी देखा करो यारी किससे लगा रहे हो। आपकी फ्रेंड लिस्ट में अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो मेरे नबी ने कहा उसके असरात पड़ेंगे। अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक करो। फॉलोअर किसके हो? दहरिया लोगों के, दुनिया तबाह करने वालों के, शर फैलाने वालों के, डांस करने वालों की फॉलोइंग करोगे तो भाई आपके अंदर से मुजरई पैदा होना है। और अगर आप उसके फॉलोअर हो जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ दे तो उसके असरात पड़ेंगे। अगर बुरी दोस्ती है तो मेरा नबी कह रहा है उसके असरात पड़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे नजरियात पर जद पड़ी है, जो हमारा तल्लक बिल्ला कमजोर हुआ है, जो इल्हाद आगे बढ़ा है, जो सेकुलरिज्म लिबरलिज्म आगे बढ़ा है, उसकी बुनियादी वजह हमारी फ्रेंड लिस्ट है, उसकी बुनियादी वजह हमारी फॉलोइंग है, उसकी बुनियादी वजह ऐसे लोगों की कुर्बत है जिनके पल्ले ईमान दीन नामी चीज नहीं, और हम उनकी कुर्बत में जा के अपने ईमान का नुकसान कर बैठे हैं। ऐसे लोगों को अनफ्रेंड करना बड़ा जरूरी है। ऐसे लोगों के दोस्तियों के चुंगल से निकलना जरूरी है, वरना फिर दोस्त जिस तरह असरात मुरतब करते हैं, अल्लाह के नबी ने जो बात की है वो 100% सच्ची है। अल्लाह ताला इसमें हमारी इस्लाह फरमाए। आगे आ जाइए। उस चीज़ को भी हमें बड़ा ज़रूरी समझ लेना चाहिए, वो ये है कि हमारे रिश्ते और दोस्तियाँ इसकी वजह से कमज़ोर हुई। हमारे रिश्ते और दोस्तियाँ इसकी वजह से कमज़ोर हुई। क्यों? कुछ गलत फैसले हमने किए। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। वो क्या है? एक 4-5 फुट का जिस्म जान वाला, फीलिंग्स वाला, शेयरिंग करने वाला शख्स हमारे सामने बैठा है और हम कॉल पर अननोन शख्स के साथ बिजी हैं, और हम स्क्रोलिंग में तस्वीरों के साथ बिजी हैं। जानदार जिस्म छोड़ के हम तस्वीरों में उलझे हैं। तो भाई साहब बात है, ये तो स्क्रोल जिस तरह होती है वैसे ही आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। लेकिन जो जिस्म, जो फिजिकली शख्स आपके सामने बैठा है, वो आपको सुनना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है। जब आप उसके साथ इंगेज नहीं होंगे, जब आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब आप उसके साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, आप इन तस्वीरों के पीछे लग के अपने रिश्ते गुम कर बैठेंगे।
آپ کے رشتے کمزور ہو جائیں گے، یہ لنک ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر بہت بڑا نقصان اس پر کیا کہ جو رشتہ قریب بیٹھا تھا ہم نے اس کو توجہ نہیں دی، اور جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللے تللے قسم کے لوگ، جب ہم نے ان کو ترجیح دی تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ان کو بھی دل کی بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے تھا، پھر انہوں نے دل کی بات کرنے کے لیے رانگ نمبروں پہ رابطے کیے، پھر جس نے کہا دل کی بات کرو اس نے پھر اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم نے اپنوں کو اپنی دل کی بات اپنے سامنے کرنے کا وقت نہیں دیا، موقع نہیں دیا، تو ہم فزیکل تعلق جو سامنے بیٹھا ہے ہمارے نزدیک وہ ایک مجسمہ ہے، ایک اسٹیچو ہے، حالانکہ وہ فیلنگ والا شخص ہے، رویے والا، خدمت والا، محبت والا، قربت والا، حقیقی تعلق والا، لیکن ہم نے اس کو فون کی وجہ سے ڈیگریڈ کرتے ہوئے ایک ایسے رشتے کو انگیج کر لیا جو تصویروں کے اندر تھا، جو لفظوں کے اندر تھا، جو لہجوں کے اندر تھا، جس میں جان نہیں تھی، جس کو ہماری پہچان نہیں تھی، ہم اس کے فالوور تھے، ہم اس کے فین میں تھے، وہ ہمارا فین نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر اپنی انرجی، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنی محبت جب ہم انویسٹ کرتے ہیں جو حق نہیں رکھتا اور حق رکھنے والا محروم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بڑے بڑے اچھے انسانوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی وہ ناشکری ہے جو آج کل ہمارے رشتوں میں چل رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے میاں بیوی کسی اور جگہ ہیلو آئی ہے، اولاد اور ماں باپ کی کسی اور جگہ ہیلو آئی ہے، اور جو تعلق ہمیں قریب بیٹھ کے نبھانا چاہیے تھا وہ ہم نے نبھایا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے رشتے کمزور ہوئے، حتیٰ کہ ٹوٹ گئے، اور یہ باتیں کہی گئیں، یہ باتیں کہیں گئیں، تیرا بندہ تے تیرا دھیان نہیں رکھدا، وہ بھی کہہ دیئے کہ میرا بندہ بھی میرا دھیان نہیں رکھدا، اب کوئی تیسرا بندہ نظر آ رہا ہے جو دھیان رکھے۔ یہ خوفناک رشتے تب شروع ہوئے جب ہم نے وقت نہیں دینا، توجہ نہیں کرنی۔ تو آپ کے بچے ہیں نا، آپ ان کو لفٹ نہ کروائیں، یہ کسی اور جگہ سے لفٹ مانگیں گے۔ سیدھی صاف بات ہے، ہمیں قریب بیٹھے رشتے کو ترجیح دینی چاہیے بنسبت ویڈیوز، بنسبت انٹرٹینمنٹ، بنسبت سکرولنگ، بنسبت دور بیٹھی فضول کالیں نہیں۔ جب آپ اپنے گھر والوں کے پاس ہیں تو بس اس کے پاس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین حل یہ ہے، جب ہم گھروں میں جائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اپنا فون سائڈ پر رکھ دیں، کوئی باہر سے کال آ گئی تو جواب دے دیں، لیکن ہم گھر جا کے بھی پورا پاکستان چلانے سے تھوڑی دیر بچ جائیں۔ اللہ نہ کرے جے کتے رکیا تے 2-4 دناں چ پتہ لگ جائے گا کہ میں راتی فون اپنے کول نہیں رکھیا تے پاکستان رک گیا سی تے مینوں پھر مصیبت دوبارہ کرنی پئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ملک کو چلنے دینا چاہیے، ہمیں اپنے رشتوں کو چلانا ہے، ہمیں اپنے رشتوں کو وقت دینا ہے۔ یہ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا لوگو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ صاف سیدھی بات ہے، اگر ہم ان کو وقت بھی نہیں دیں گے تو باہر والے لوگ ہمارے پاس ہماری فوتگی کے بعد بھی ایک سٹیکر آتا ہے، وہ لکھنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے، وہ لکھا لکھا سٹیکر اٹھاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد وہ ہماری دنیا سے غائب، ہم ان کی لسٹ سے غائب۔ اور جنہوں نے کفن دینا ہے، جنہوں نے دفن کرنا ہے، جنہوں نے صدقہ جاریہ بننا ہے، وہ پاس ہوں اور ہم ان سے دور ہوں تو پھر حادثہ ہو جائے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اصلاح فرمائے۔ آگے آ جائیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو بھی ہمیں توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اس مصیبت میں پڑی، میں سادہ سا نام اس کا لے دیتا ہوں، شاعری کی دنیا میں اس کو من پسند شخص کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک وکھری سلیب ہے جس میں ہماری نوجوان نسل پھائے لگی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، اس کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، اعصاب تنے ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے اس نے فون کے ذریعے ہپنوٹائز کیا ہوا ہے، تھرڈ پرسن ہے، دور بیٹھا ہے، بس اس کی پسند کا ہے۔ اگر تعلق ہے تو پھائے لگا ہوا ہے، اور اگر میسج لیٹ ہو گیا تو مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ تو پروین شاکر کا کہ شعر ہے نا کہ دشمن ہے اور ساتھ رہے ہے جان کی طرح، وہ میری روح میں اتر گیا ہے سرطان کی طرح۔ تو ہم بعض اوقات جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ دشمن ہے، تو ہمارے رگ و ریشے میں وہی ہوتا ہے۔
रग रग रेशे में वही होता है, और हम उससे डिस्कनेक्ट होना बर्दाश्त नहीं करते। हालात क्या हैं? नींद उड़ गई है। वजह क्या है? पता नहीं क्या वो लफ्ज़ बोलते हैं हम, ब्रेकअप, अल्लाह ही जानता है इनकी ब्रेकें कहाँ फेल हो गई या क्या होता है। तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है भाई, सोए नहीं, नींद गई, बार बार फ़ोन उठा के देख रहे हैं, शायद तरस आ जाए और मैसेज आ जाए। अच्छा जी, ये बंदा कौन है भाई जिसने आपको टंग के रख दिया हुआ है? तो आम बंदा है कोई, पता नहीं क्या मुसीबत है, राह चलता था, क्लास फेलो था, फ्रेंड लिस्ट में था, कहाँ से खाते पड़ गया, लेकिन इस शख्स ने नींद उड़ा दी है। अब जुल्फ़ें भी बिखरी हुई हैं जो चंद एक हैं, आंखें सुरख हैं, नींद गायब है, तबीयत में चिड़ापन है, मैदा खाली है, अखलाक में चिड़ापन के साथ बदतमीज़ी आ गई है। और सुबह जब ये उठता है तो पता चलता है कि ये शब गुज़श्ता का अफसाना लिए माशाल्लाह सरकार तशरीफ़ फरमा है। अब ये रोटी नहीं खाएगा, दरवाज़ा ज़ोर से मारेगा, आज इसका छुट्टी करने को दिल कर रहा है। बंदा पूछे केड़ा बम डिग गया तेरे उत्ते, अब बताएगा भी नहीं, और बार बार फ़ोन चेक करता है कि शायद SMS आ जाए जिसमें से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, मेरे ऑक्सीजन बहाल हो, मेरी धड़कनें तेज़ हो जाएं। और किस कोशिश में है? इनडायरेक्ट राब्ते में। किस कोशिश के अंदर है? पुराने मैसेज पढ़ पढ़ के, शायद एदी तफसीर चो ही को मतलब निकल आए। ये जो बंदे का फाय लगना है ना, इसने हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये फ़ोन साथ रख के मोटी मोटी किताबें, मैं बायो पढ़ रही हूँ, मैं फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, हम ग्रुप डिस्कशन कर रही हैं, हमारा पैनल है, हम चैनल लेके चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने हमें इकट्ठा किया है। अच्छा जी, आप अकेले यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट पर इकट्ठे हो गए हैं? कोई रॉकेट का कोई ऐसा कोई स्पेशल आपको स्पेस का प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आपने इस ग्रुप डिस्कशन के चक्कर में सारी रात जागना है? कौन सा मंसूबा है, कौन सा थीसिस है? थीसिस वहीं रह जाता है, बंदे फेल हो जाते हैं। क्यों? ये तरीका इनका दुरुस्त नहीं है। बड़ी साफ दो टोक बात है, मेरे नबी ने फरमाया था जहाँ दो नामहरम होते हैं वो दो नहीं होते, तीसरा वहाँ शैतान होता है। तो जब पहले ये ग्रुप में होते हैं, ग्रुप से फिर पर्सनल होते हैं, और उसके बाद माशाल्लाह ऐसे ये फिर क्या मैं कहूँ को डिजिटल बहन भाई बनते हैं। तो फिर इन्होंने एक दूसरे को लिफ्ट भी देनी है, कंटीन पे इकट्ठे, क्लास में इकट्ठे, बस में इकट्ठे, और अल्लाह रहम करे कहीं जहन्नम में भी इकट्ठे ही ना हो जाएं। लेकिन इस चीज़ ने भी इंसानों की नफ्सियात को हिप्नोटाइज किया है। पढ़ाई का बेड़ा गर्क, ताल्लुक बिल्लाह का तसव्वुर नहीं, नमाजों का तसव्वुर नहीं। घर वाले बात करते हैं तो ऊँआ करके बात करता है, इसको ये भी नहीं पता हो रहा था बात क्या हो रही है। इस चीज़ ने भी इसी डिवाइस के ज़रिए हमें गिरफ्तार किया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ सीधी बात है कि अपनी औलादों का निकाह इसका बेहतरीन हल है, और उसको सीधा कहें इत्थे मर जड़ी गपशप लानी है जिथे तेरा निकाह किया है, ये जो दाएँ बाएँ की इन्वेस्टमेंट है ना, इससे जान छुड़ाएं, इससे जान छुड़ाएं। लेकिन जब आप उसको लीगल हल नहीं देंगे तो फिर इलीगल दरवाजे खोले जाते हैं और फिर हमारे लिए मसले बनते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। इससे भी बहरहाल हमें अपने आप को महफूज रखना है। यहाँ मैं अब इसको थोड़ा सा चाहूँगा वाइंड अप करने के लिए, लेकिन इससे पहले दो हिस्से हैं वो बड़े समझने वाले। हम जब शेयरिंग करते हैं ना, टेलीफोन पर शेयरिंग करते हैं, तो उसमें दो तरह की है। एक शेयरिंग है गुनाह वाली, एक शेयरिंग है नेकी वाली। सदका जारिया का आपने लफ्ज़ सुना है कि आपने कोई अच्छी बात किसी तक पहुंचाई, जितने लोग उस पर अमल करेंगे अल्लाह ताला उनका अजर भी आपको देगा और उनको भी अजर देगा। लेकिन अगर आपने कोई बुरी चीज़ शेयर की है, जैसा कि हमें जो भी किसी को पसंद आ गया आगे चला दिया, हम कहीं फजूल और गुनाह वाली गंदी वीडियोस का जब उसकी शेयरिंग देखते हैं तो पता चलता है जी 70,000 80,000 लाख लाख लोगों ने इसको शेयर किया है। बंदा कहता है कुछ स्पेशल बात होगी जिसमें कौम का भला है, तो जब ओपन करके देखते हैं तो भला नहीं होता, वहाँ और ही माहौल होता है। क्या ख्याल है? एक लाशऊरी अजाब, गैर महसूस गिरफ्त, मैं उसकी आपके सामने वजाहत करता हूँ। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब तोहमत लगी तो जिन्होंने ये तोहमत में अपना किरदार अदा किया वो सबूत ना दे सके तो उनको 80-80 कोड़े पड़े। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त एक बात की, फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। फरमाया जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे जिसकी वजह से मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई को मदद मिले, बेहयाई फैले,
اللہ کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، مگر اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے، عام بندے کو اس کا پتہ نہیں۔ یہ یا اس کو پتہ ہوتا ہے جس پر بیت رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن بے حیائی کی پروموشن کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو ہم بس انگلی وہاں لگا کے سمجھتے ہیں کہ جناب چل رہا ہے سلسلہ، لیکن اگر اس کو لاکھوں دیکھیں گے تو لاکھوں لوگوں کا گناہ آپ کے کھاتے میں ہے۔ ہم تو اپنا حساب دینے کی پوزیشن میں نہیں، تو لاکھوں لوگوں کا جواب ہم کہاں دیں گے؟ یہ وہ خوفناک پہلو ہے جس کی وجہ سے میں نے ایک چیز باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی۔ شوبز کی دنیا، تھوڑا سا وقت جب وہ خوبصورت دکھتے ہیں، جب ان کی مناسب ایج ہوتی ہے، جب وہ دنیا کو اٹریکٹیو لگتے ہیں، اتنی دیر تک لوگ ان کے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، اتنی دیر تک ان کی ریٹنگ چڑھتی ہے، لیکن جو ہی وہ ڈاؤن فال ان کا آتا ہے تو پھر ان کی اپیلیں آ رہی ہوتی ہیں۔ سال ہو گیا اسپتال پہ، حکومت علاج واسطے توجہ نہیں کر دی، حکومت والی رشتہ داری ہوئی ہے تھوڑی، حکومت توجہ کرے، کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا جی، بڑے فالور تھے جی، کسی نے تیمارداری نہیں کی، او پھر ادا کرا جو دو چار سکے سڑے جا کے پھول سکے نے پھڑا کے آندے نے اے تصویر تے لانا اسی آئے ہاں تیرا پتہ لین۔ یہ ہے بڑی تعداد میں ان کا اینڈ، اللہ کے اللہ کس پر رحم کرے اور وہ توبہ کر لے۔ لیکن حقیقت یہ ہے وہ دنیا کہ جو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنتے ہیں، ہم نے دیکھا آگے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ لیکن یہ بری شیئرنگ جس میں ہم صرف انگلی لگاتے ہیں تو یہ انگلی بڑی بڑی تباہی مچا دیتی ہے۔ ہم دیکھیں میرے لائک کرنے سے، ڈس لائک کرنے سے، کمنٹس دینے سے، شیئرنگ کرنے سے معاشرے میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا برے؟ اگر تو میری شیئرنگ کی جانے والی چیز خیر والی ہے تو لاکھوں دیکھیں گے تو لاکھوں لوگوں کا اجر اللہ آپ کو دے گا، اگر شر والی ہے تو پتہ نہیں کب تک لوگوں نے دیکھنا ہے، اور جتنی دنیا دیکھے گی آپ اس گناہ میں برابر کے ملوث ہیں۔ تو میں صاف کہوں گا کہ ہم اپنے گناہوں کا جواب حساب اللہ کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ہم لاکھوں لوگ جو معاشرے کے اس گناہ میں ملوث ہوں گے ہماری وجہ سے، تو ہم ان کا حساب کتاب کیسے دے سکتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اس لیے شیئرنگ کے سلسلے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، اور آخر میں چند ایک چیزیں میں انشاءاللہ وہ لکھوا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا جو باتیں میں نے کی یا آپ کے ذہن میں کچھ ہے، اب آپ اس سلسلے میں کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکیں، تاکہ پھر ہم اپنے سیشن کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے کے جائیں۔ جی کسی کا کوئی سوال، جو بات میں نے کی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں؟ مائک لا کے دیں بھائی، تھکتے نہیں گئے ہیں؟ اچھا تھوڑے چ بھی کئی بولتے نہیں پہ، مینوں بھی لگتا اسٹیج بھی بیٹھے نے ہیں کچھ سوال سن وہ آئے سن ٹھیک میں بھی جی، تو جی کوئی سوال پوچھے گا نا تو ایک دفعہ مائک بول دے کہ وہ وائس کے بچے آواز چلی جائے گی۔ ٹھیک، مائک یہی نا، یہ چونکہ ہمارا کورس جو ہے وہ آن لائن بھی چل رہا ہے تو کچھ سوالات اس طرف سے کچھ واٹس ایپ پہ آئے ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ کور کریں گے، لیکن پہلے جو ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں۔ جی بھائی اے آئی آپ نے کہا غلط انفارمیشن دیتی؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اے آئی جو ہے یہ بعض اوقات ہمیں دین کے متعلق غلط انفارمیشن دیتی ہے۔ اس میں ایک خوفناک چیز ہے، اللہ کرے ہم اس سے بچ جائیں۔ اس کی جو اسیسمنٹ ہے نا انسان کے متعلق، جو اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کے متعلق الگ الگ ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے سادہ چیز یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ذاتی مطالعہ کتابوں والا ضرور کریں، ایک بات،
اور جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کو انفارمیشن ملے یا سوشل میڈیا سے، اس پر عمل کرنے سے پہلے اور شیئر کرنے سے پہلے آپ معتدل قسم کے علماء سے شیئرنگ ضرور کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس چیز میں مشین کا استعمال، ابھی یہ جی پی ایس گوگل سب کو پتہ ہے کہ جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے یہ کتنی دفعہ میں ایسی گلی میں لے جاتا ہے کہ جہاں سے آگے گلی ویسے ہی بند ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں تو بھائی لوکیشن پہ آیا تھا تو رستہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو ڈیوائسز ہیں، ان کے سسٹم ہیں یا نیٹ ورکس ہیں یا ان کی اسیسمنٹ ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کا حل ہے آپ ان کو اسسٹنٹ کے طور پہ لیں، لیکن مکمل اعتماد کرنے کی بجائے اہل علم سے رجوع کریں اور اپنی جو ڈائریکٹ ریسرچ ہے کتابوں کے ذریعے اس کا ضرور استعمال کریں تاکہ ہم اس کے شر سے انشاءاللہ بچ سکیں۔ کلی اس پر انحصار کرنے سے بچنا چاہیے۔ یار اس کو اگر کرسی پہ رکھ دیں تک مجھے آواز پھر آ جائے گی، ہیں آواز تھوڑی آتی ہے جی۔ بچوں کو موبائل فون سے بچانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا انہوں دا ابا تے اما اللہ کو ڈر جائے، جن کو دیکھ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ساڈے بھی امی ابو فون دے نال ہی چل دے رہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہمیں ان کے سامنے یہ پریکٹس دینی ہے کہ امی ابو بھی الحمدللہ فون تو بغیر زندہ نہیں۔ یہ چونکہ بچے درس نہیں سنتے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایک یہ ہمیں ماحول دینا چاہیے۔ دوسرا، بچوں کے لیے ایسی سرگرمیاں اور کھیل ان کو منعقد کرنا ضروری ہے جو فزیکل ہوں۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے ہم بھی اپنے فون وغیرہ رکھ کے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بچے بن کے رہیں تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ اب ابو جی نا ان میں بچپنا آ گیا۔ ہمارا جو بچوں کے ساتھ سلوک ہے نا وہ کیا ہے ماشاءاللہ، پورے ماسٹر بن کے جب ہم گھر جاتے ہیں، اچھا اسکول میں کیا ہوم ورک ملا تھا، اب یہ ہٹلر صاحب رپورٹ لے رہے ہیں تو ہوم ورک مکمل ہو گیا جی، ابھی نہیں ہوا، اس پہ ڈانٹ پڑ گئی۔ تو قاری صاحب آئے تھے نہیں آئے تو تم نے چلے جانا تھا، اچھا جی تو فلاں کام ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ 8-10 قسم کی چیک لسٹ ہے وہ کر کے اس کے بیچارے کی سانس خشک ہو جاتی ہے اور ہم احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں یہ تیرے واسطے تو سارا کچھ کرن ڈے ایسی نہیں۔ بچوں کی اپنی ایج کے مطابق ان کو گیمز کھیلنا، اچھلنا کودنا یہ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت رکھی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کہتے ہیں میں نے خدمت کی، لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی مجھے کام بھیجتے تو میں کام جاتے جاتے راستے میں جہاں بچے کھیل رہے ہوتے میں بھی ادھر مصروف ہو جاتا، تو کافی انتظار کے بعد اللہ کے نبی آتے، مجھے دیکھتے کہ کام کی بجائے میں تو راستے میں ہی کسی کے ساتھ کھیل رہا ہوں، تو وہ مسکرا کے قریب سے گزر جاتے۔ تو بچے بھائی بچے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ایج کے مطابق مصروفیت لینی ہے۔ آپ کا مسئلہ امریکہ کیا کر رہا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے، بچوں کا مسئلہ کارٹون ہے، ان کا مسئلہ ویڈیو گیمز ہیں، ان کا مسئلہ اپنی ایج کے مطابق چھوٹی دنیا ہے۔ تو ہم ان کو سکرین سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے پہلے خود ہوں، پھر ان کو فزیکل سرگرمیاں دیں، ان کو گھر سے باہر لے کے جائیں۔ امید ہے اس طرح کی جو مصروفیت ہے یہ انشاءاللہ کسی حد تک سکرین سے ان کو دور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کی جتنی بھی خبریں ہیں ان میں ایک بڑی تعداد کنفرم نہیں ہوتی، تو میڈیا کے اندر جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اگر آپ نے کسی جگہ ریفرنس دینا ہو تو سوشل میڈیا کی بجائے الیکٹرانک میڈیا جو ہے ٹی وی ہے، آپ اس چینل پر زیادہ انحصار کریں کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس کا ایک لیول ہے، ایک میرٹ ہے۔ تو جو ٹی وی چینلز میں خبر آتی ہے وہ بیان کریں گے تو عجیب نہیں لگے گی۔ سوشل میڈیا کو کہا جاتا ہے آوارہ گرد میڈیا ہے، بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی بندے 500-700 مار دیتا ہے، انہوں کہڑا کوئی پوچھنے والا ہے، انہیں ویڈیو گیم وانگو بندے مارنے نے۔ تو ویڈیو گیم سوشل میڈیا کی خبر کو ریفرنس بنانے کی بجائے آپ قومی جو نیوز چینل ہیں ان کی خبر کو لیں گے تو وہ نسبتاً زیادہ بہتر رہ جائے۔ جی کس میں داخل ہوں گے؟ اب دیکھیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کے لیے تو اللہ کے نبی ہر اس جگہ پہ گئے ہیں جہاں میلے بھی لگتے رہے ہیں، تو آپ ان کو اللہ کے دین کی توحید کی دعوت دینے جاتے رہے ہیں، یعنی آپ ایسی جگہ جا کے اپنا پیغام سنائیں تو یہ خیر والی بات ہے۔ ان کی سنیں گے تو وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے۔ تو اگر آپ دعوت دینے کے لیے کسی کو فرینڈ لسٹ میں لیتے ہیں تو وہ ایک اور شکل ہے، اور اگر آپ کسی سے متاثر ہونے کے لیے ان کو کاپی کرتے ہیں یا اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کرتے ہیں تو یہ دوسرا اینگل ہے۔ تو دینے کے لیے کر لیں، لینے سے بچیں۔
کہہ رہے ہیں جی ویڈیو گیمز نے بچوں کو بڑا ہی تباہ کیا ہے. سچی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں نے ویڈیو گیمز میں بچوں سے زیادہ بڑوں کو غرق ہوتے دیکھا ہے. میں نے ویڈیو گیمز میں بچوں کی نسبت بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اور امیرزادوں کو دیکھا ہے، اور ویلے ویلے قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں دا قد تاں ودے نہ ودے، کھبے سجے ماشاءاللہ وہ واہ انہوں دا پھیلاؤ ود جاتا ہے، کیونکہ ہلنا ہونا ہوندا کوئی نہیں، بیٹھے رہندے نے اور گیم دے اتنے سکور کری جاندے نے. سانوں بھی نہیں پتہ لگتا کرن کی ڈے نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے جو لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں کچھ کرنا ہے، دیکھو بچوں کے حوالے سے ٹینشن ضرور ہے، مگر ایک وہ مرد جو گھر چلا رہا ہے، جو سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، جو جاب کر رہا ہے، یار یہ ویڈیو گیم سے نہیں نکلے گا تو اس کا زیادہ نقصان ہے بنسبت بچوں کے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے ابے نو ویڈیو گیم جو کڈی ہے نا، پھر بچے بھی شاید نکل آن. زیادہ پریشانی یہی بنی ہے. پھر ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو چپ کروانے کے لیے ان کو اپنا فون پکڑایا اور کہا سانو تساں ڈسٹرب نہیں کرنا، تہانوں اسی ڈسٹرب نہیں کر دے. ماشاءاللہ یہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے سیز فائر کا. وہ پھر اپنے کام لگے رہتے ہیں، اپنے کام لگے رہتے ہیں. نگرانی، اخلاص، فزیکل سرگرمیاں، ایسے کھیل جو ان کو چلنے پر مجبور کر دیں، گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیں، تو میرا خیال ہے اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جب موبائل دل سے اللہ کی یاد چھین لے تو انسان روحانی سکون کہاں سے حاصل کرے؟ کیا یہ غفلت کا دروازہ نہیں؟ اس میں نا شر زیادہ ہے، خیر کم ہے. مگر اس کا ایک مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کسی بندے کو نا شوق آیا کہ میں نے جن قابو کرنا ہے، تو اس نے کسی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ حرکت نہ کرنا، تو یہ چاہتا ہے نا کہ جن قابو کر کے اس سے کام کرواؤں گا. تو جب اس نے کام ختم کر دینا ہے تو پھر تیری گردن اس نے مروڑ دینی ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں میں انہوں کام ہی نہیں دساں گا، انہیں کتوں کر لینا ہے. تو وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے. اس نے بڑی چیزیں مانگی، جن لا لا کے دیتا رہا، جس طرح وہ کہانیوں میں فکشن میں ہوتا ہے. تو جب وہ ہو گیا نا فارغ، تو وہ کہ اب میں نے تیرا علاج کرنا ہے. تو اس وقت تو بچنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس فون کی مصیبت ہے اگر آپ اس کو انگیج نہیں کریں گے، یہ آپ کو انگیج کرے گا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس کو انگیج کریں، اس کا طریقہ ایک تو اس کا استعمال محدود کریں اور دیکھیں کہ استعمال محدود کر کے کتنی کی دنیا تباہ ہوتی ہے. پھر بندہ جائزہ لے ہی لیتا ہے نا کہ یار میں فون کا استعمال، ابھی پاکستان میں جو سروے ہے وہ کیا ہے، 4 سے 6 گھنٹے ہمارا عام شخص فون کو استعمال کر رہا ہے. 150 مرتبہ 24 گھنٹوں میں وہ دیکھتا ہے کہ میسج آیا تھا کہ گل کرنی ہے. اب یہ دو چیزیں جمع کریں. ایک بندہ 150 دفعہ فون کو 24 گھنٹوں میں بار بار اٹھا کے دیکھتا ہے، 4 سے 6 گھنٹے وہ استعمال کرتا ہے. گویا ایک سال کے اندر کم از کم 75 سے 80 دن اگر ٹوٹل وقت جمع کیا جائے، جو 4 سے 6 گھنٹے ڈیلی فون کو دے رہا ہے، اگر اس کے مہینے سے دن نکالیں، سال کے نکالیں، 75 سے 80 دن ایک سال میں وہ ٹوٹل دے رہا ہے. کس کو؟ وہ دے رہا ہے فون کے استعمال کو. اب 40-50 سالوں میں کم از کم 10 سال وہ وقت بنتا ہے جو 4 سے 6 گھنٹے فون یوز کرنے والا یہاں دے رہا ہے. اور جس کو ہم زندگی کہتے ہیں نا، زندگی وقت کا نام ہے. زندگی ہم جب کہتے ہیں نا 80 سال 70 سال، یہ کیا ہے؟ یہ سال وقت مینز زندگی ہے. تو جب ہم اپنے 70 سالوں میں سے 10 سال فون کو دیں گے اور وہ تعمیری نہ ہو، تقریبی ہو، تو سمجھ لو کہ 10 سال اگر کسی کو قید ہو جائے تو پیچھے کیا ماحول بنتا ہے بندے کا، فیملی کا. تو ہم لوگ 150 مرتبہ اوسطاً 4 سے 6 گھنٹے اس فون کو دے رہے ہیں. اس کا حل ہے کہ ہم اس فون سے تھوڑی جدائی، اگر سانسیں اکھڑنے لگیں تو کوئی نہیں، پھاڑ لیو، نیڑی ہوئے گا انشاءاللہ، کہیں دور نہیں ہوگا. لیکن تھوڑا چیک کریں کہ اس کے بغیر ہوتا کیا دنیا کے اندر. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، یہ جس کو ایلون مسک کہتے ہیں نا، اس کو انٹرویو میں پوچھا میزبان نے، اس نے کہا آپ نے آج اپنا فون کتنا استعمال کیا؟ یہ ویڈیو موجود ہوگی یوٹیوب پر. اس بندے نے کہا ٹائم چیک کر کے، اس نے کہا 1 منٹ میں نے اس کو استعمال کیا ہے. جو لوگوں کو استعمال کرتے ہیں وہ فون کے استعمال کے چکروں میں کم پڑتے ہیں. پیسے کمانے والے اس چکر میں کم پڑتے ہیں، وہ صرف دیکھتے ہیں کہ آیا کیا ہے. اور جو ویلے ہوتے ہیں، مثلا آپ نے ایک 20 منٹ کی ویڈیو دیکھی،
پہلے میں جو تھا نا وہ میں نے اپنے محلے سے گانا شروع کیا، میری آواز تھوڑی اٹریکٹیو تھی، پھر میں نے تھوڑی پریکٹس کی، تو اب جو ہے نا مجھے گانے بجانے کا شوق بڑھ گیا، تو اب میں نے گاڑی لے لی ہے، میرا گھر اپنا ہو گیا، اسی 5 منٹ وہ واسطے استعمال ہوئے ہیں کہ ہاں اتوں کا موٹیویشن لینی ہے، اساں اتنے نچنا وہ اس سے موٹیویشن لے کے۔ ایک فضول سرگرمی میں ایک شخص نے اپنی زندگی لگا دی گناہ کے کام میں، ہم اس کی 25 منٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیرو سے ہیرو کیسے بنا ہے۔ بھائی برے کاموں والے ہیرو نہیں ہوتے، ہیرو پازیٹیو کاموں والے ہوتے ہیں، تو ہم استعمال نہ ہوں، تھوڑا دوری۔ دوسرا 4-5 وظائف ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہم سب کو کرنے چاہیے۔ یقین کیجئے صبح کے وقت، شام کے وقت اگر آپ اس پر توجہ دے لیں، ایک تو اس کی نحوستوں سے کوئی بچت ہوگی، جو گناہ ہوئے ان سے کوئی اللہ تعالیٰ صفائی عطا فرمائے گا۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں روزانہ کم از کم 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ ہم دیکھیں کیا ہم 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ ایک بات۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ اس بندے کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر دے گا، 100 گناہ معاف کرے گا، 100 نیکیاں عطا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 رحمتیں کرتا ہے۔ اگر صبح ہم 3 منٹ لگا کے چھوٹا درود بھی پڑھ لینا، تو صبح جس کے گھر میں 1000 رحمتوں کا نزول ہو جائے تو یہ کمال کا آغاز ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ تو آپ وہ اذکار جو صبح شام کے ہیں ان پر توجہ دیں۔ نماز کا وقت ہو جائے تو فون کو بند کر کے آفس میں رکھیں، جہاں بھی آپ نے رکھنا ہے، یا سائلنٹ کر کے اپنی جیب میں رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے اب آدھا گھنٹہ میں نماز کے اندر ہوں، پہلے آ گیا ہوں، بعد میں اذکار کرنے ہیں، آپ اس سے جڑیں۔ پھر اپنے گھروں کے اندر جب آپ جائیں، میں انشاءاللہ چاہوں گا ہم سب اس کی پریکٹس کریں۔ ہم اپنے گھروں میں جائیں، فون ہم اپنے سائڈ پہ رکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ کم از کم 1 گھنٹہ ہم بیٹھیں، 1 گھنٹہ بیٹھ کے ہم اس چیز کا جائزہ لیں، ہاں بھئی بیٹا آپ نے سارا دن کیا کیا، بیٹی آپ نے سارا دن کیا کیا۔ اگر کسی بچے کی مشکل ہے تو سنیں، اس کو حوصلہ دیں، اگر کسی نے کوئی کامیابی حاصل کیا تو اپریشیٹ کریں، کسی کی نمازوں کا معاملہ ہے تو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور 1 گھنٹہ فیملی ایسے بیٹھے جیسے دنیا میں ہم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپس میں شیئرنگ کریں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ میرا خیال ہے یہ قربت جو ہے نا، یہ فون سے آپ کا فاصلہ پیدا کرنے میں ایک جینون طریقہ کار ہے۔ پھر آپ کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے کریں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں قرآن مجید سے جو تلاوت ہے نا، اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مصحف سے، قرآن مجید سے، بک سے آپ تلاوت کریں، کیونکہ ادھر ہم سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ایڈ آ سکتی ہے، سپارہ ابھی پورا ہوا نہیں، اندر ہی کال آ گئی، ابھی کال میں داخل ہوئے ہیں تو ساتھ ہی سکرولنگ میں چلے گئے ہیں۔ وہ جو آیات کا اثر ہونا تھا کوئی نہیں، کیونکہ ابھی ہم روشنی میں تھے، ابھی ہم اندھیرے کے اندر ہیں، ابھی ہم خشکی میں تھے، ابھی ہم غوطے لگا رہے ہیں۔ تو میری یہ ذاتی سی رائے ہے، اس ڈیوائس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس کے ہاتھوں قید ہونے سے جتنا بچ جائیں گے، زندگی چلتی تھی، چلتی ہے، چلتی رہے گی، لیکن آنے والے وقتوں میں مجھے خدشہ ہے اس کا مس یوز ہمیں بہت بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کروا سکتا ہے۔ اگر ہم ڈپریشن میں چلے گئے، ہم ناشکری میں چلے گئے، ہم رشتوں کو گنوا بیٹھے، ہم اللہ سے دور ہو گئے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اور ہم اس ڈیوائس سے تھوڑا فاصلہ پیدا کریں، ضرورت کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔